اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان نکاح کرے، شادی کرے، اور اسی لیے لڑکے لڑکیاں جب جوان ہو جائیں، جب لڑکا جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، تو بلا وجہ کی مجبوریاں دکھا کر کے اس کی شادی میں دیر نہ کرو۔ لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم جوانی کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تو تم جلدی سے شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کر لینے سے، شادی کر لینے سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، آنکھیں جھک جائیں گی۔ ابھی کٹیہار سائیڈ میں ایک پروگرام تھا میرا، وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھ کو، مولانا صاحب ذرا آپ اس پر بولیے گا، ہمارے یہاں ڈی جے بجتا ہے نکاح میں، شادی میں، مسلمان کی شادی، اہل حدیث کی شادی، اور اس کی شادی میں کیا بج رہا ہے صاحب؟ ڈی جے بج رہا ہے۔ آج بنارس میں بہت سارے مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، سارے مسلک کے لوگ اس میں شامل ہیں، سب لوگوں نے مل کر کے طے کیا ہے، ابھی میں بنارس سے آیا ہوں، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہاں طے یہ ہوا کہ اب بنارس میں جو بھی شادیاں ہوں گی، وہاں بنارس میں انصاری برادری کے لوگ زیادہ ہیں، تو انصاری برادری کی جو تنظیم ہے، جو سماج ہے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہماری شادی میں جہیز نہیں لیا جائے گا، بارات نہیں جائے گی، کھانا ایک ٹائپ کا بنے، کیونکہ لوگ 10 طریقے کا کھانا بنوا رہے ہیں، ایک شادی پر 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ امت کو بہت ساری جگہوں پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، اپنے دکھاوے کے لیے 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی پہل بنارس سے شروع ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ پہل صرف بنارس تک محدود نہ رہے، یا آپ کے ارریا اور آپ کے سیمانچل میں بھی اس پر عمل ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شادی بیاہ کی ان رسموں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ آج حالات یہ ہیں، نوجوان نسل آج بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے۔ آپ کے نوجوان لڑکے اور آپ کی نوجوان لڑکیاں، آج انٹرنیٹ اور موبائل ان کو بے حیا بنا رہا ہے۔ اگر اس بے حیائی سے ان کو بچانا ہے میرے ساتھیوں، آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور ٹائم پر کیا جائے۔ اگر آپ کی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ مل رہا ہے، اگر آپ کے لڑکے کے لیے دیندار لڑکی مل رہی ہے، آپ اور شرطیں مت لگائیے کہ ہمیں شاندار گھر چاہیے، ہمیں بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، یا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ شرائط کم کیجئے، دیندار اور اچھا رشتہ ملے لبیک کہیے اور رشتے کو قبول کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ملے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھے کیریکٹر اور کردار کا مالک ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اگر آپ نے دیندار رشتوں کو ٹھکرا دیا، میرے پیارے ساتھیوں، حالات یہ ہوں گے، آپ کی لڑکیاں کورٹ میرج کریں گی، آپ کے لڑکے کورٹ میرج کریں گے، اور آج وہ حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، دینداری کا ماحول پیدا کرو اور دینداری کو ترجیح دو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی اتباع کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ماں کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں گے۔ بہت سارے شوہروں کو دیکھا گیا
ان کو خوشبو بہت پسند ہے، عطر بہت پسند ہے، پرفیوم بہت پسند ہے. شادی ہوئی، اب ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے پرفیوم. اب بیوی کو الرجی ہو رہی ہے، جب اس کو پرفیوم کی خوشبو سونگھ رہی ہے، وہ اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو بیوی کی وجہ سے وہ انسان پرفیوم لگانا چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی چیز کھانے میں بہت پسند ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، تو ہم گھر کے باہر کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، چلو بھائی ہماری ماں کو پسند نہیں ہے، ہمارے باپ کو پسند نہیں ہے، چلو چھوڑ دو، ہم اس کو نہیں کھائیں. یہ نیچرل بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی چیزیں بری لگتی ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہم اس کو نبھاتے ہیں. میرے پیارے ساتھی، سوال یہ ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اور آپ اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کو محبوب ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور نبی تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے. نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے تمہیں پیار کر. جس نبی کو ہم اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے. سب سے بڑھ کے جب تک آپ نبی سے پیار نہ کریں، ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول کو پرسکون بنائیے. یہ ہنگامے والا ماحول تقریر کا نہیں ہوتا ہے، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے آواز ہے. ایک جگہ بیٹھ جاؤ بھائی، سکون سے بیٹھو. تقریر کے لیے سکون کا ماحول بہت ضروری ہے. اگر آپ ہنگامہ کریں گے، آوازیں آئیں گی، تو مقرر ڈسٹرب ہوگا، پھر میں زیادہ دیر نہیں بول پاؤں گا آپ کے ساتھ. تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں. آج ہم اپنی تقریر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھیں، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھیں. مقصد کیا ہے؟ جو چیزیں نبی کو پسند تھی ان کو ہم اپنا لیں، اور جو چیزیں نبی کو ناپسند تھی ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ چلو بھائی کھورا گاچھی والوں بتاؤ، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ کوئی بتائے، آگے بتائے. یہ یوٹیوبر لوگ بتائیں بھائی. نہیں بولیں نہیں، کوئی بھی چیز میں بتائیں. سب سے زیادہ نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند؟ سب کھانے ہی پینے کی بات ہو رہی ہے. سیمانچل والوں کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا. ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو محبوب نہیں تھی. غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ تو ایمان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے، اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو خوب سندر بنا دے. اچھا، ایمان کو سندر بنانے کی دعا کیوں کی اللہ کے نبی نے؟ جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی، جب آپ کی نظر میں ایمان بہت سندر ہو جائے گا، تو اس ایمان کے لیے آپ اپنی گردن تک کٹا دیں گے. ایمان
اگر دنیا کی سب سے قیمتی دولت آپ کی نظر میں ہو جائے گی، میری پیاری ماں بہنوں، اس ایمان کو پانے کے لیے ایک مسلمان عورت اپنا سب کچھ برباد کر دے گی مگر ایمان کو جانے نہیں دے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنی مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم سے پیار اور محبت کے جال میں پھنستی ہیں، اور اس میں ایسی لڑکیاں جو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، علماء کا بیان سننے والی اور تقریر سننے والی، ابھی رانچی کی ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، اور وہ لڑکی دیندار گھر سے تعلق رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، علماء کے بیانات سنتی تھی، نصرت جہاں نام کی وہ لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے اور اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی نے کبھی جانا ہی نہیں ایمان کا مل کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جائیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قرآن کہتا ہے فلن یقبل، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔